السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. یا رسول اللہ، سب کچھ میں نے خدا سے مانگ لیا، آپ کو مانگ کر سب کچھ میں نے خدا سے مانگ لیا، آپ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے یہ ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. نصیبت جلوہ افروز صدر محترم، میرے مشرق و مربی حضرات اساتذہ کرام اور میرے ہم فکر، ہم مشرب، ہم نوالا طالب علم ساتھی، آج کی تقریر کا عنوان ہے The Ishafi of Sunnah in the religion of Islam. یعنی مذہب اسلام کے اندر آقا مدنی علیہ السلام سے احادیث اور آپ کے سلامت میر کی اہمیت اور خصوصیت کیا ہے، میں آج اسی پر قدر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن اور سنت جیسا رہنما اور روشن راستہ ہمارے سامنے دیا ہے. لیکن جس طرح مستشرقین نے قرآن مقدس کو ہدف تنفیذ بنایا ہے، اسی طرح بعض کوتا چشم نے حدیث رسول اور قرآن رسول کی استحضاء اور اس کی ویلیو اور اہمیت کو بھی گھٹانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ تدوین حدیث اپنی دامن کے اندر وہ اطمینان، وہ اتصال، وہ تسلسل، وہ مضبوطی رکھتا ہے کہ جس کی نتیج دنیا کے کسی مذہب اور کسی تاریخی لٹریچر میں دستیاب نہیں ہو سکتی. لیکن کچھ لوگ ہیں جو آقا مدنی کے فرامین کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ روز ازل سے آج تک بلکہ انشاءاللہ تا قیامت پوری امت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ جس طرح قرآن مقدس حجت ہے، قابل استدلال ہے، اسی طرح قرآن رسول احادیث کی حجت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جمہور امت میں کچھ لوگ ہٹے ہیں، انہوں نے اس حقیقت کا انکار کیا ہے اور اس انکار میں بھی دغا اور فریب کو اپنا پیشوا و رہنما مانا ہے. انہیں معلوم ہے کہ احادیث یہ مدار اسلام ہے، اساس دین محمدی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ بدائیات کا انکار کرنا انسان کے بس میں نہیں. تو عقیدہ یوں اختیار کرتے ہیں کہ ہم ان احادیث کو مانتے تو ہیں، یہ آقا مدنی کے فرامین اور آپ کے مسئولات ہیں، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محض ایک تاریخی واقعات ہے، یہ چند تاریخی واقعات اور ایک حاکم وقت کا فیصلہ ہے، ایک دوسروں کا مضبوط ہے جو ایک مخصوص زمانے کا خاص تھا. ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے رب کا قرآن بھی کافی ہے. دنیا میں بھی کچھ ہے، قرآن کی ہر چیز کا بیان ہے، لہٰذا ہم قرآن ہی کو مانیں گے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں. جبکہ دوسری جانب دیوار اعظم ہے، پوری امت ہے، دور اول سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تا قیامت پوری امت کی جانب ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، جس طرح اللہ نے قرآن مقدس کو اتارا ہے، اسی طرح قرآن حدیث کو بھی اللہ نے اتارا ہے. یہ کوئی تاریخی واقعات نہیں ہے اور محض ایک حاکم وقت کا فیصلہ، بلکہ اسے ماننا بھی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور واجب العمل ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم جو بنایا ہے یہ ترتیب عناصر پہ بھی مرتب نہیں ہے، بلکہ اس کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کے کچھ مقاصد ہیں. اللہ نے اس کو پیدا اس لیے کیا کہ انسانوں کے اس کے اندر بھیجا کہ انہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں کتاب کے بعد ان کے مقدر میں جو فیصلہ ہوگا اللہ وہ فیصلہ فرمائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب اللہ نے جو ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو اللہ کے فرامین کو ہم معلوم کیسے کریں؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو جو علوم حاصل ہوتے ہیں حضور علم کے
دو اسباب ہیں، ایک ہوا اور نمبر 2 وحی. لیکن چونکہ دین کا جو بنا ہے، دین کی جو بنیاد ہے، یہ وحی پر ہے، عقل کو اس میں کوئی دخل نہیں. تو ہماری طرف وحی سے ہوگی. پھر وحی کی بھی 2 قسمیں دی جاتی ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. یعنی وہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر وہ جسے ہم حدیث اور سنت سے یاد کرتے ہیں. میں نے کہا یہ نبی کے فرامین محض تاریخی واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ رب تعالیٰ کی جانب سے وحی کرتا ہے. اور فرامین رسول کو، احادیث کو وحی سے میں نے تعبیر نہیں کیا، بلکہ قرآن مقدس نے مجھے بتلایا ہے. 12 نمبر 3 کے اندر آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے محبوب کے جو فرامین تمہارے سامنے ہیں، احادیث کی جو کتابیں تمہارے سامنے ہیں، یہ محبوب میرے محبوب کا کلام نہیں ہے، بلکہ میری جانب سے وحی کرتا ہے. انہوں نے اپنی جانب سے نہیں کہا. تو احادیث کی اہمیت ہے، اس کا کتنی حیثیت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر ایک نئی جگہ نبی کے فرامین کو، نبی کے احادیث کو، نبی کے حکم کو اپنی جانب منسوخ کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں. سورۃ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 143 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. اس آیت مقدسہ کے اندر باری تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی ایک حکمت کو بیان کیا ہے. اس آیت سے میرا طرف استدلال کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما جعلنا بغیر جمع متکلم، گویا کہ قبلہ اول کی استناد اللہ نے خود اپنی جانب کی ہے. مطلب یہ نکلا کہ بیت المقدس کی جانب رخ کرنے کا جو حکم تھا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا. اور ان کا سارا کا مطلب ہم یہ دیں گے کہ یہ حکم قرآن میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگا. میں نے قرآن مقدس کی جانب رجوع کیا، اے قرآن مجھے بتا تو صحیح کہاں وہ حکم ہے، کس آیت میں، کس بارے میں، کس صورت میں اللہ نے اس حکم کو نازل کیا ہے. تو قرآن نے اپنا دام سمیٹتے ہوئے کہا نہیں وہ حکم مجھ میں نہیں ہے، مجھے یقین نہ ہوا. ولیکن قلبی اور ابراہیم کے پیش نظر میں نے قرآن کے ایک پارے کو پڑھا، الحمد سے لے کر والناس تک ہر آیت کو بغور اور پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ دیکھا، لیکن مجھے قرآن مقدس سے کسی آیت سے کسی حق سے یہ حکم ثابت ہونا نظر نہیں آیا کہ بیت المقدس کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ کرنے کا حکم دیا ہو. میں شوق ہوا، یقیناً میں شوق ہوا. پھر میرے عمل نے مجھے ڈھونڈا کہ بھائی یہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے، وہی غیر مطلوب ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کلام کو اپنی جانب منسوخ کیا ہے. اس سے بھی حدیث کی حجیت اور اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. آگے چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نمبر 75 سورہ قیامہ آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19 کے اندر فرمایا لا تحرك به لسانك لتعجل به. محبوب میں آپ کو قرآن نازل کر رہا ہوں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس طرح پریشان ہونے کی. اور وہ ایک تو وحی کا بول، پھر دوسرے اس کو محفوظ کرنے کا ٹینشن، آپ یہ پریشان نہ ہو. ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو قرآن کو جمع کرنے والے، اس کو محفوظ رکھنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو پڑھانے اور اس کے آگے بڑھ جانے والے ہم ہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. آگے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اس قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے، اس کا بیان بھی مجھ پر ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور ہے، بیان اور ہے، قرآن اور ہے، وضاحت اور ہے، قرآن اور ہے، تفسیر تعویل اور اسی تفسیر اور ہے. جب قرآن کے ساتھ بیان کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے، تفسیر اور اسے تفسیر کی ضرورت ہے، تو نبی علیہ السلام جس پر اس قرآن کا نزول ہوا، ان کے فرامین، ان کی احادیث، ان کے اقوال سے بڑھ کر اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے. یقیناً آپ کا جواب نہ میں ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. اس سے بھی حدیث کی حجیت، اس کی اہمیت اور اس کے خاصیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب بھی کسی نے احادیث کو چیلنج کیا ہے، اسے حجت ماننے سے انکار کیا ہے،
रब्बे करीम ने उसे इस्तेज किया है, किसी को रब्त किया है। अल्लामा शमसुद्दीन अफगानी नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाते हैं कि हदीस बात को कहते हैं, हदीस अक़वाल को कहते हैं। फ़िरौन रद्द हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम को बात को ठुकराने की वजह से अभी तौरात नहीं उतरी, तौरात नहीं उतरी। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के बात को ठुकराया और रद्द हुआ है। इसी तरह कुरान मुक़द्दस ने अहादीस को फरमान रसूल को अल-हिकमत से ताबीर किया है। हिकमत के माना दानाई के हैं, हिकमत के माना पुरस्कार बात के हैं, हिकमत के माना जामे माने कलाम के हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि नबी के फरामीन से बढ़कर, नबी के इरशादात आलिया से बढ़कर किसी का कलाम जामे माने हो सकता है? आप जवाब दे, हो सकता है? यकीनन नहीं हो सकता। आपका जवाब नहीं होगा। तो फिर मान लेना चाहिए कि इन अहादीस की भी जरूरत है, इन अहादीस की भी हुज्जियत है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत मुख्तसर है। कुरान की सैकड़ों आयतें हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन की अहमियत को बताती नजर आती है। चुनांचे आप सूरह आले इमरान देखें, कुल अतिउल्लाह व रसूल, ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, कुरान मानो, अहादीस मानो। वही तो अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अहादीस का इनकार करोगे अल्लाह ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करते। दूसरी जगह फरमाया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, तुम अपने ऊपर रहमत करवाना चाहते हो जिस तरह कुरान को हुज्जत मानते हो, अहादीस भी माननी पड़ेगी। तीसरी जगह फरमाया सूरह मुहम्मद के अंदर या अय्युहल इंसान अतिउल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व ला तुबतिलू अमालकुम। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे अमाल गलत न हो, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे अमाल का जज़ा और बदला तुम्हें मिले, तो जिस तरह अहादीस को, जिस तरह कुरान को हुज्जत मानते हो, अहादीस को भी इस तरह जन्म बिठाना पड़ेगा, अहादीस की भी हुज्जत माननी पड़ेगी। आगे कहा मैं ये रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने हदीस को माना उसने कुरान को माना। आगे कहा मैं अल्लाह और रसूल, कि तुम नबी की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करने वाले बनोगे। अगर तुम्हें फौज फलाह की जरूरत है तो जिस तरह तुमने कुरान को थामा है, अहादीस से रसूल को भी थामने की जरूरत पड़ेगी। अल-किस्सा मुख्तसर, मैंने शुरू में दावा किया कि जिस तरह कुरान मुक़द्दस को रब्बे ज़ुल जलाल ने नाज़िल किया, रब्बे ज़ुल जलाल ने उतारा है, इसी तरह अहादीस और फरामीन सरकार को भी अल्लाह तबारक व तआला ही ने उतारा है। अगर तुम कुरान का इनकार करोगे लानती बन जाओगे, अहादीस का इनकार करोगे तो फिर उसी सब में फैल जाओगे। ये मैंने अपनी जानिब से नहीं कहा, सूरह निसा बताती है वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इस तरह हमने आप पर किताब नाज़िल किया, इसी तरह हिकमत यानी अहादीस उतार कर आपको दिखाया है। लिहाजा अहादीस मुबारका को कुरान मुक़द्दस से कोई अलग नहीं कर सकता। जिस तरह सूरत से उसकी बुरुदत को, कमर से सूरत से उसकी रोशनी को और चांद से उसकी चांदनी को, फूल से उसके खुशबू को कोई जुदा नहीं कर सकता, इसी तरह अहादीस को कुरान से कोई जुदा नहीं कर सकता। वो गुलाम डॉक्टर परवेज मुशर्रफ हो तब, असलम जलाल पूरी हो तब, सदर अहमद खान हो तब, जब दुनिया का कोई भी मुंशी हदीस एक नहीं लाखों नहीं करोड़ों आए, ये आगे चले जाए, लेकिन नबी के फरामीन को जरा बराबर लिहाज नहीं आने वाले। क्यों? इसके पीछे मुस्तकिल वजह है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को सिराजम मुनीरा कहा है। हमारा मुनीरा नहीं था, तस्बीह चांद से नहीं थी, तस्बीह सूरत से थी है। इसकी जहाँ दीगर वजूहात है, मैं आज अपने मौजू की मुनासबत से एक वजह तस्बीह पेश करने लगा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को नबी अलैहिस्सलाम को सिराजम मुनीरा कहा, सूरत से तस्बीह देकर मुनकिरीन हदीस के चेहरे पर थप्पड़ रखी की है कि मेरा महबूब चढ़ता सूरज है, जिससे सूरज के रास्ते पर समझ के नहीं जानी जा सकती, इसका रास्ता नहीं रोका जा सकता। इसी तरह मेरा महबूब चढ़ता सूरज है, इसके हदीस को भी कोई, इसकी अहमियत, इसके वैल्यू को भी कोई गिरा नहीं करता। आखिर में मैं अपने शहर मुकर्रम
حضرت شیخ الحدیث محدث کشمیری کے ایک مضمون اور آپ کے ایک درد دل کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. چند سالوں قبل کی بات ہے، اسی جگہ حدیث مسلسل کا درس ہو رہا تھا، جس کے اندر حضرت فرمانے لگے کہ ایک زمانہ تھا جب ہم نئے حضرت خود اپنے بارے میں فرما رہے تھے کہ جب ہم نئے فارغ ہو کر آئے تھے، پورے علاقے میں بس 2-4 مفتی کرام کا وجود تھا، 2-4 مفتی کرام جینے چلے پائے جاتے تھے. لیکن آج کے دور میں مفتیان کرام کا ایک جمع غفیر ہے، جہاں بھی دیکھ ہر پتھر کے نیچے 2-3 مفتی آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اگر کسی میدان میں کمی ہے اور کسی میدان میں کام کرنے، اس سے منطلق ہونے اور اس کے اندر خدمات انجام دینے کی ضرورت ہے تو وہ یہی احادیث کا پلیٹ فارم ہے. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی فراغت کے بعد تخصصات کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ کم از کم 2 سال احادیث کے لیے بھی دے اور تخصص حدیث میں بھی اپنا حصہ ڈالے. آخر میں ہم رب الجلال کے بارگاہ میں جب وہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احادیث رسول فرامین رسول کی خدمت انجام دہی کے لیے اور شیخ محترم کی خاص پر کھڑا اترنے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا